نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وأن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين۔ آ، ہمارے ساتھ جو وقار بھائی ہیں وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، تو مدثر بھائی ان کو انمیوٹ کر دیں تاکہ وہ تلاوت کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلهم كعصف مأکول۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاکم اللہ خیر وقار بھائی، جزاکم اللہ خیر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سب بہنوں کا اور سب بھائیوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے، بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، کیونکہ 3 مہینے کا سفر تھا اور مختلف قسم کے لوگ جو تھے اس کورس میں شامل تھے، جاب پر جانے والے تھے، اسٹوڈنٹ تھے یونیورسٹیز کے، اور ایسی خواتین تھیں جو گھریلو خواتین تھیں جو، تو انہوں نے سب نے اپنا اپنا وقت نکال کر قرآن پاک کی اس کلاس کو ٹائم دیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو سیکھ سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو یہ وقت گزرا ہے اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ اصل چیز قبولیت کی ہوتی ہے۔ اعمال جو ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ میں یہ نہیں دیکھتا کہ اعمال زیادہ کیے ہیں تھوڑے کیے ہیں، احسنکم عملا، جس کے زیادہ اعمال اچھے ہوں گے وہ اللہ کے یہاں اس کی قیمت لگے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سفر کو جو ہم نے قرآن پاک کو سیکھا، سنا، کہا، اس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے، اور جو کمیاں کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہیں اور جو ہم کوتاہیااں کر چکے ہیں اس کو اللہ معاف فرمائے، اور ہمیں آئندہ بھی اسی طرح کی مجالس میں جڑنے کی توفیق دے، قرآن پاک کو سیکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سیکھنے کا ہمیں موقع دے۔ تو میں سب کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ لوگ آئے اور آپ لوگوں نے وقت دیا، اور آپ لوگوں کا وقت بہت زیادہ قیمتی تھا۔ اگر تو میں نے آپ کے وہ جو وقت ہے اس کا صحیح استعمال کیا ہے اور آپ کو فائدہ ہوا ہے، تو اس میں سارا کا سارا جو کمال ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اور اگر میں آپ کے اس وقت کا صحیح استعمال نہیں کر پایا اور آپ کہتے کہ یار ہمارا ٹائم ضائع ہوا ہے، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ تو امید ہے کہ آپ سب معاف بھی کر دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ سے بھی معافی ہے، اور اللہ تعالیٰ آئندہ جو ہے وہ اچھا کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ تو تھوڑا سا کارگزاری ہو جاتی ہے ہمیں کہ کس طرح ہمارا سفر شروع ہوا اور کیا کچھ پایا، کیا کچھ کھویا، تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ایٹ دی اینڈ ہم نے کیا حاصل کیا ہے۔ تو جی الحمدللہ 3 جولائی کو ہمارا جو کورس تھا وہ سٹارٹ ہوا تھا، جمعرات کے دن، جمعے والے دن کو، اور پھر جو ہمارا جو اختتام ہے وہ آج ہو رہا ہے 16 اکتوبر کو، ہفتے والے دن۔ اور ہمارے ساتھ اس کورس میں جب ہم نے اس کی رجسٹریشن شروع کی تھی تو اس کے کل جو کلاسز ہماری لگی ہیں 15 ویکس جو ہے نا اس کے اندر کمپلیٹ ہوا ہے کورس، امتحان ملا کر اور چھٹی بھی کی ہیں، عید کی چھٹیاں بھی آئی ہیں، تو وہ ملا کر جو ہے 15 ہفتے جو ہے ہمارا کورس چلا ہے، اور تقریباً 28 کلاسز ہوئی ہیں 15 ویکس کے اندر، اور عید کی چھٹی تھی اس وجہ سے 2 کم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد تقریباً جب ہم نے رجسٹریشن شروع کی تھی تو 80 سے زیادہ جو تھے بہن اور بھائی انہوں نے رجسٹریشن کی تھی، اور پاکستان سے تھے، انڈیا سے تھے، سعودی عرب سے تھے، کینیڈا سے اور انگلینڈ سے اور آسٹریلیا سے، ان ممالک سے الحمدللہ مختلف لوگوں نے جو تھا وہ اس میں کورس رجسٹر کیا تھا۔ تقریباً اس میں سے 47% جو تھی وہ بہنیں تھیں، خواتین تھیں، اور تقریباً 53% جو تھے وہ مرد حضرات تھے۔ اور
4 हमारे एग्ज़ाम हुए थे और तकरीबन 3 हमारी जो थी वो असाइनमेंट्स थी। 1 मिनट कोई कह रहा है। और 3 हमारी असाइनमेंट्स हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जब हमारी शुरू-शुरू में हमारी जब हुई थी रजिस्ट्रेशन तो 80 से ज़्यादा करीब थे लोग थे हमारे, फिर आहिस्ता-आहिस्ता कम होते गए। हर इंसान की कोई न कोई मसरूफ़ियत होती है और शुरू-शुरू में तो काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट था, लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता जो था वो लोग कम होना शुरू हो गए। तो एट द एंड पॉइंट ये है कि 27% लोगों ने इस कोर्स से फ़ायदा उठाया है और शुरू से लेकर जो है वो आखिर तक इसमें जुड़े रहे हैं 27% पीपल। इसमें वजह क्या है? वजह इसमें ये है कि लोग जब रजिस्टर करते हैं, तो वो ये नहीं देखते कि कोर्स की नौइयत क्या है। बाज़ भाइयों ने और बाज़ बहनों ने सिर्फ़ इसलिए व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लिया कि शायद कोई ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें रोज़ के रोज़ कोई आयत की तफ़सीर पोस्ट की जाएगी और वो हम याद कर लेंगे। तो जब उनको पता चला कि ये तो लाइव क्लास है और इसमें 1 घंटा आना पड़ेगा, हफ़्ते में 2 घंटे आना पड़ेगा, तो उनको पता चला कि यार ये तो हम नहीं कर सकते, तो वो लीव कर गए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 27% लोगों ने जो है वो इस कोर्स से फ़ायदा उठाया अल्हम्दुलिल्लाह और शुरू से लेकर आखिर तक जो है इसमें जुड़े रहे। और हमारे पास 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी शुरू से लेकर आखिर तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई भी क्लास जो है वो मिस नहीं हुई। उसमें से जो हैं वो पहले नंबर पर डॉक्टर मुश्ताक साहब हैं और माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कोई क्लास मिस नहीं की है और डॉक्टर साहब को मैं पर्सनली जानता हूँ, माशाअल्लाह बड़े कमिटेड आदमी हैं, अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर दे और जो भी सुन रहे हैं सबको अल्लाह ताला जज़ाए खैर अता फरमाए। उसके बाद जो हमारी बहन हैं, मिसबाह नौरीन हैं, अल्लाह ताला उनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए, उनकी भी एक क्लास अभी तक मिस नहीं हुई है और फिर भी अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर दे, मेरे लिए सब बराबर हैं। ये फिगर सब इसलिए दिखा रहा हूँ कि इससे हमें हौसला अफ़ज़ाई होती है, आइंदा जब हम कोई कोर्स जो है वो जॉइन करें, तो हमें जो है उससे फ़ायदा हो। अभी सर्टिफ़िकेट की बात करते हैं, तो जिन-जिन दिल तो कर रहा था कि मैं सबको ही सर्टिफ़िकेट दूँ, लेकिन फिर ये कुछ ऐसे भी थे कि वो इंसाफ़ का तकाज़ा नहीं था कि सबको दिया जाए क्योंकि बाद लोगों ने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी वैल्यू है इंशाअल्लाह। सर्टिफ़िकेट जो है ये दुनियावी चीज़ें हैं, एक तरह की बस याद दहानी है कि आप हमारे पास आए थे, कोर्स किया था। लेकिन असल जो वैल्यू है, वो अल्लाह के यहाँ बाज़ औक़ात जिसकी पहली पोज़ीशन आई है उसकी नीयत और होगी, जिसने सिर्फ़ एक ही क्लास ली है और उसने उसी आयत पर अमल कर लिया जो उसने पढ़ा था, तो उसकी वैल्यू और अल्लाह के यहाँ उसकी वैल्यू है। अल्लाह ताला हमें जो है कबूल करे। तो जिन बहन-भाइयों के रोल नंबर स्क्रीन पर आ रहे हैं, वो देख लें, क्योंकि उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपने सर्टिफ़िकेट लेने के लिए किस तरह अप्लाई करना है। जी, तो मैं रोल नंबर यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। रोल नंबर 1 है, 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, 12 है, 13 है, 14 है, 15, 16, 17, 29, 34, 35, 36, 51, 55, 69, 71, 83, 83 है, 89 है, 93 है, 103 है। तो इन हज़रात को बहन-भाइयों को जो है वो सर्टिफ़िकेट दिया जाएगा। ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इदारे का सर्टिफ़िकेट है। मैंने अपना नाम इसके अंदर फ़िल कर लिया और अपने आप को पहली पोज़ीशन भी दे दिया अल्हम्दुलिल्लाह। तो करना क्या है? करना इस तरह है कि अगर आपका रोल नंबर उन लोगों में से है जिसको जो भी मैंने दिखाया है, तो क्लास के बाद मैं आपको जो है वो ग्रुप के अंदर लिंक सेंड कर दूँगा। उसमें आपने अपना नेम लिख देना है इंग्लिश के अंदर और वो नेम लिखना है जिस तरह आप चाहते हैं कि सर्टिफ़िकेट के ऊपर प्रिंट हो। उसके बाद जिस रो जो रो रोल नंबर आपको कोर्स में दिया गया था, वो उसी के वो आपने एंटर कर देना है और ईमेल जो है आपका वैलिड ईमेल है, वो आपने डाल देना है। तो इंशाल्लाह आपको 1 से 2 हफ्ते के दरमियान जो है वो आपको सर्टिफ़िकेट मिल जाएगा। सर्टिफ़िकेट जो है वो डिजिटल ही मिलेगा आपको ईमेल पर, लेकिन आप इसको प्रिंट भी करा सकते हैं। हमने इस तरह इसको डिज़ाइन किया है कि इसकी जो प्रिंट कॉपी है, वो भी बहुत उम्दा आती है। तो हम आपको डिजिटली जो है वो सेंड कर देंगे, तो आप जो हैं अगर चाहते हैं तो वहाँ जाकर आप प्रिंट करवा सकते हैं इंशाल्लाह। जी हाँ, अभी बात करते हैं पोज़ीशंस की। तो पोज़ीशंस के अंदर जो है ना वो हमने 3 कैटेगरीज़ बनाई हैं। पहली जो है वो मर्द हज़रात के दरमियान है और दूसरी जो है वो औरतों की है और तीसरी हमने जो है ना वो ओवरऑल भी बनाई है। तो सबसे पहले जो है वो मर्द हज़रात में है। हमारी जो
تیسری پوزیشن ہے وہ شاہد بھائی ہیں، ان کی جو ہے وہ تیسری پوزیشن ہے، ماشاءاللہ شروع سے لے کر آخر تک وہ رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں شہاب بھائی، موجود ہیں آپ ہمارے ساتھ؟ اگر ہیں تو ریز ہینڈ کریں ذرا، آپ سے تھوڑی سلام دعا ہو جائے۔ رول نمبر 16 شہاب بھائی موجود ہیں؟ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ شہاب بھائی مبارک ہو آپ کو بہت بہت۔ خیر مبارک سر، میں تو سچی بات ہے پہلے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا کہ میری یہ پوزیشن تھرڈ ہو بھی سکتی ہے، میں تو تھوڑا شوق میں چلا گیا ہوں۔ نہیں اگر شوق زیادہ لگ گیا تو میں واپس لے لیتا ہوں۔ نہیں سر، اگر جائز ہے تو رہنے دے، اگر حق پہ ہے تو پھر تو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نہیں انشاءاللہ وہ جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ نمبر جو ہیں وہ میں شیئر کروں گا انشاءاللہ، تو اس میں آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ اچھا چلیں سر، یہ اللہ تو آپ کو جزائے خیر دے، انشاءاللہ اگلے کورس میں آمین ملاقات ہوگی اور کوشش ہے کہ انشاءاللہ انشاءاللہ، پہلی پوزیشن لے کے آئیں گے انشاءاللہ۔ آمین آمین انشاءاللہ جی انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی دوسری پوزیشن جو ہے وہ ہماری جی سیکنڈ پوزیشن جو ہے وہ ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ ڈاکٹر مشتاق صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ؟ لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آج ابھی مسجد سے نہیں آئے ہیں اس لیے لیٹ ہو گئے ہیں۔ چلیں جی، اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کو جزائے خیر دے، مبارک ہو۔ اور جو ہماری پہلی پوزیشن ہے جی وہ مدثر ایوب بھائی ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، مبارکباد ہو۔ مدثر بھائی آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ مدثر بھائی موجود ہیں؟ جی 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 السلام علیکم۔ وعلیکم مجھے السلام مدثر بھائی، آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ خیر و مبارک حضرت، آپ کی محنتیں ہیں، آپ کی دعائیں، اللہ جزائے خیر۔ تو بس کیسا لگ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ بس اچھا لگ رہا ہے، پوزیشن تو سب کو اچھی لگتی ہے، خود ہی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں ہم، تو جیسے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن اچھی لگتی ہے ہمیں بھی، لیکن یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، جزاکم اللہ خیر۔ جی ہماری بہنوں میں سے آگے چلتے ہیں، نمبر پہ نیچے لکھ دیے 71 ہے شاہ بھائی کے، 72 ڈاکٹر مشتاق صاحب کے ہیں، اور 74 جو ہے وہ مدثر بھائی کے ہیں۔ جی بہنوں میں سے جو پہلی پوزیشن تھرڈ پوزیشن ہے وہ ہماری بہن جویریہ کی ہے، اور 67 آؤٹ آف 75 مارکس ہیں، ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو آگے بھی ایسی کامیابی نصیب فرمائے۔ دوسری پوزیشن جو ہے وہ ہماری بہن عائشہ ظفر ملک کی ہے، اور ان کے جو مارکس ہیں وہ 69 آؤٹ آف 75 ہیں، بہت بہت مبارک ہو، اللہ تعالیٰ آگے بھی کامیاب کرے، جتنے بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو کامیاب کرے۔ اور جو پہلی پوزیشن ہے وہ آفرینش ملک کی ہے، بہت بہت مبارک ہو، اللہ جزائے خیر دے، آگے بھی کامیاب کرے، آپ کے مارکس جو ہیں وہ 71 ہے آؤٹ آف 75۔ اس کے بعد اوور آل جو ہے تیسری پوزیشن جو ہے وہ اوور آل بہنوں بھائیوں میں وہ آفرینش ملک کی ہے بہن کی، اس کے بعد ہمارے بھائی شاہد صاحب ہیں ان کی ہے، سیکنڈ پوزیشن جو ہے ڈاکٹر مشتاق احمد صاحب کی ہے اوور آل، اور پہلی پوزیشن جو ہے وہ مدثر ایوب صاحب کی ہے، بہت بہت مبارک ہو، اللہ جزائے خیر دے، آگے بھی کامیابیاں دے دین میں دنیا میں۔ جی ابھی تھوڑا سا یہ ہے کہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے، اگر آپ نے ہمارے اس کورس سے کچھ سیکھا ہے، آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کو اس کورس سے کیا فائدہ ہوا، کیا چیز آپ کو نہیں سیکھنے کو ملی، کیا فائدہ ہوا، تو آپ نا ریز ہینڈ کر کے بتا سکتے ہیں، تو ہم آپ کی وہ رائے جو ہے وہ لے لیں گے، اس سے ہماری یہ کہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے گی، اور ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کام ہم ٹھیک کر رہے ہیں، تاکہ ہم اس کو کرتے رہیں۔ تو جو بھی بہن ہے یا بھائی ہے وہ کچھ بتانا چاہتا ہے کہ یار اس کورس سے مجھے یہ فائدہ ہوا، تو پلیز آپ ریز ہینڈ کر سکتے ہیں اور ہم لے سکتے ہیں ان کو۔ جی میں انمیوٹ کر رہا ہوں۔ جی نزہت ہماری بہن نزہت ہیں ہمارے ساتھ، نزہت موجود ہیں؟ جی اور کوئی بھائیوں میں بہنوں میں کوئی بتانا چاہے ابھی کیا فائدہ ہوا، تاکہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، ہم سن رہے ہیں، بولیے آپ۔
शायद उनको मायूब और कोई कहना चाहता है कुछ? चलें जी, ठीक है, आगे चलते हैं। अगर कोई ऐसी बात जो हमारे कोर्स के मुतालिक जो ठीक नहीं थी और उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, टाइमिंग था, कोर्स था, ज़्यादा पढ़ाया जाता था, कोई ऐसी बात जो कि अच्छी नहीं थी इस कोर्स के बारे में, वो आप लाज़मी बताइए ताकि हम उसको रिमूव कर सकें और हमारे कोर्स को जो है वो ज़्यादा अच्छा बना सकें। जी, रोल नंबर 87 रोल नंबर 87 अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, आपने जो पिछली बात कही थी ना, मैं उसके बारे में कहना चाहूँगी कि मैंने बहुत कम क्लासेस ली हैं, काफ़ी इर्रेगुलर मेरी रूटीन रही थी क्लासेस के हवाले से। लेकिन जितनी क्लासेस मैंने अटेंड की हैं, उनमें मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है क्योंकि मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ और कुरान पाक को हमारे जो ऐज के बच्चे हैं, बहुत कम पढ़ते हैं, बहुत ही कम। या उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो उसको खोलें, पढ़ सकें। पढ़ लेते हैं तो उसको समझने का टाइम नहीं मिलता। तो मैंने जो सूरतें पढ़ी हैं वो उनका ना सिर्फ़ तर्जुमा बल्कि उनके पीछे की तफ़सीर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई। और कुछ आयत और कुछ सूरतों की कुछ ऐसी आयत थीं जो पढ़ के मतलब ऐसा महसूस होता था कि बहुत हैवी हैं। डाइजेस्ट करना उन बातों को समझना बहुत मुश्किल है। मैंने ये तो ज़रूर पढ़ा था कि कुरान पाक अगर पहाड़ों पे नाज़िल होता तो वो उसको बर्दाश्त ना कर पाता। लेकिन जितना मैंने पढ़ा है ना उसके बाद ये अंदाज़ा लगाना वाक़ई में अस आसानी से ये बात समझ आ गई कि अल्लाह ताला ने ये बात क्यों कही थी, कि अगर पहाड़ों पे नाज़िल होता तो वो उसका बोझ बर्दाश्त ना कर पाता, लेकिन इंसानों पे नाज़िल किया गया। इसकी कुछ आयत ऐसी हैं जो वाक़ई में बहुत वज़नी हैं। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको डिलीवर किया और जज़ाकल्लाह यही कहना जज़ाकुमुल्लाह चाहूँगी। खैर, बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन। जी, और कोई हमारा बहन जी, देखिए जो पार्टिसिपेट करना चाहता है अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल है डॉक्टर मुश्ताक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उनको अनम्यूट मैंने किया है लेकिन वो शायद दोबारा म्यूट कर गए। चलें। जी हमारी बहन नुज़हा साहबा हमारे साथ हैं, ये क्या कहना चाह रही हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम जी, सबसे पहले तो मुझे एक ऐसा मौका दिया, मैंने बहुत लेकिन मैं 40 से ऊपर हूँ और अब जाके जब मैं ये क्लास लेनी शुरू की तो जैसे जैसे आप सूरह पढ़ाते थे तो मैं जैसे सूरह तकवीर तो मुझे जिंदगी में पहली दफा जैसे मुझे लगा वो माने मेरे दिल में उतर रहे हैं। मुझे लगा जैसे कोई आम फहम जुबान में मुझे इस तरह कहानी की तरह कोई मुझे वो माने समझाता जा रहा है। और ये है कि मैं तो सारी बहनों को सबको रिकमेंड करूंगी कि हमें घर बैठे एक ऐसा जरिया मिल रहा है। बल्कि मैंने अपने सर्कल में बहुत सारे जो मेरी थी बहनें उनको भी बताया है और माशाल्लाह मैं कहती हूँ ये तो एक बहुत बड़ी आपकी काविश है और अल्लाह इसे कबूल करे आपकी इस मेहनत को भी और आमीन, हम सबको भी अल्लाह कबूल करे कि हम ये आगे चला सकें। आमीन, आमीन। और मैं चाहती हूँ कि आपका जैसे पूरा एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें शुरू से आखिर तक और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मतलब मैं दिल से दुआ यही देती हूँ कि अल्लाह पाक इसके लिए आपको बहुत बड़ा अजर अता करे। आमीन, आमीन। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। जी, कोई ऐसी बात जो हमारे कोर्स की अच्छी ना हो, मतलब उसकी टाइमिंग उसकी अच्छी ना थी या कोई ऐसी चीज़, वो लाज़मी बताएँ ताकि हम इसको इम्प्रूव कर सकें। जी, रोल नंबर 13 अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि जी, वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। सर ये कोर्स बहुत अच्छा था और इससे बहुत ज़्यादा सीखा। मतलब बहुत कुछ ऐसा सीखा जो ना कभी अपनी स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ में भी इवन ना सीख सके। अल्लाह ताला का लाख शुक्र है और उसके बाद आपका शुक्रिया जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया और हमें इस काबिल बनाया कि हम कुछ सीख सकें। मैं जी, बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी
کہ جس طرح ہم نے قرآن پاک کے 30ویں پارے کو مکمل کیا، اس طرح آپ ہمیں قرآن پاک کے باقی بھی 29 پاروں کی جی تفسیر کو انشاءاللہ مکمل انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ. بس میں آپ سے اتنی ریکویسٹ کرنا چاہوں جی گی. انشاءاللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. جزاک. جی السلام علیکم. سر جی سر ماشاء اللہ الحمدللہ سفر تو بہت اچھا رہا. کلاسز مس ہوئیں لیکن سب سے بڑی بات جس نے ریکور کیا کلاسز کو اور سب سے بڑے نقصان سے بچایا وہ اس کے ریکارڈڈ لیکچرز تھے کہ ہم لوگ کبھی بھی ریکارڈڈ لیکچرز لے لیتے تھے. تو یہ بہت بڑا پلس پوائنٹ ہے کہ آپ نے ہمیں وہ ریکارڈڈ لیکچرز پرووائڈ کیے. اور ماشاءاللہ کاوش سر بہت اچھی ہے. اور باقی یہ میں اپنی بہن والی بات ہی کروں گی کہ انہوں نے جیسے بولا کہ 29 پارس کی ہمیں انشاءاللہ آپ تفسیر پڑھائیں. اللہ کرے سفر جاری رہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹائمنگ تھوڑا سا ایشو ہوتا رہا تھا کیونکہ ٹائمنگز ایسی تھیں وہ شاید آپ کے لیے مینیج کرنا لیکن الحمدللہ اس نے اس چیز کو ریکور کر لیا کہ ہمیں ریکارڈڈ لیکچرز ملتے رہے. اور جو لوگ آئی تھنک سو جتنے پارٹیسپینٹس ہیں اگر ان کو ریکارڈڈ لیکچرز نہ ملتے تو مے بی وہ کلاسز نہ لے پاتے یا ان کی وہ چیز مس ہو جاتی. تو الحمدللہ ابھی تک اگر ہم وہ دوبارہ ریکارڈڈ لیکچرز سنیں تو اس میں ایک نئی چیز سیکھنے کو ملتی ہے جو کہ جی بہت اچھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات وہ ہم پہ بار بار وہ ہوتی ہیں ریویل کہ اس میں یہ میسج ہے اور دوبارہ سننے سے وہ کافی فائدہ ہو رہا ہے. تو الحمدللہ سر جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر دے دنیا میں آمین بھی آخرت میں بھی آمین. اور ہمیں اس سفر کا حصہ بنائے رکھے. جی That's it. جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. جی عبدالرحمان بھائی ٹائم تھوڑا جلدی سے بس شارٹ کرنا ہے بس. ایک اوکے پوائنٹ السلام بتانا ہے. ایک پوائنٹ. میں ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں. باقی سب کچھ اچھا تھا. میرے ذہن میں ایک رائے ہے. جی 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 میں بھی ایک اسٹوڈنٹ آئیڈیا ہو لیکن ایک آئیڈیا ہے آپ کے لیے. وہ یہ کہ میں چاہتا تھا کہ نا قرآن پاک کا ہم خود ترجمہ کرنے والے بن جائیں. یعنی ہم سیکھ رہے ہیں تو ایک آیت کو پڑھیں ہم خود ترجمہ کر سکیں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صرف کا علم ہے نحو کا علم ہے جو اگر اس کا ساتھ ساتھ اطلاق ہوتا رہے کیا یہ بہتر رہے گا یا نہیں؟ جی میں نے لکھ لی ہے. میں نے یہ میرے پاس ڈائری پڑی ہوئی ہے. میں نے آپ کی رائے لکھ لی ہے. جی تھینک یو. جزاکم اللہ خیرا. جی کاشف صاحب. ہمارے ساتھ کوئی کاشف بھائی بھی ہیں جنہوں نے ریز ہینڈ کیا ہے. جلدی سے 2 منٹ ہیں پھر آگے چلتے ہیں. ہمارے وہ ٹیچر بھی آ جائیں گے پھر ان کو جوائن کرنا ہے. کوئی رائے دینا چاہتے ہیں جو ہمارے کورس کو امپروو کر سکے. اچھا چیٹنگ میں بھی ہو رہا ہے تو آپ بھی لے لیتے ہیں. جی جی کوئی بھی لے سکتا ہے. جی عائشہ ہماری بہن عائشہ ہیں. جب آپ کو انمیوٹ کرتے ہیں تو آپ کے اسکرین پہ ایک آپشن آتا ہے اس کو اوکے کریں گے تو آپ بول سکیں گے اس کے بعد. عائشہ عامر. سر یہ میں انیتا عامر ہوں. میری بیٹی کا نام آ رہا ہے شاید. جی جی السلام علیکم. جی جزاک اللہ فی دنیا والآخرہ. آپ کی جو ریکارڈڈ کلاسز تھیں ان کی وجہ سے یہ سہولت رہی کہ ٹائم ہے یا نہیں ہے یا وہ ٹائم سوٹ کرتا ہے یا نہیں وہ سارے مسئلے سالو ہو رہے تھے. میرے پاس جو کہ مڈ نائٹ ہوتی ہے اس ٹائم ریگولر کلاسز لینا بیکاز آف لاک ڈاؤن اور ان سب چیزوں کی وجہ سے پاسبل نہیں تھا. لیکن آپ کی کلاسز کی ریکارڈنگ کی وجہ سے ماشاءاللہ نہ صرف میں نے میرے ساتھ ایک بہت بڑا سرکل ہے یہاں پہ جنہوں نے آپ کی کلاسز سے استفادہ لیا اور وہ سب کے سب لوگ بہت خوش ہیں. اینڈ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ یہ کورس کنٹینیو رہے آگے جی بھی. جی انشاءاللہ رہے گا انشاءاللہ ضرور. اور اسپیشلی وہ چیزیں جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں وہ ساری چیزیں پہلے ہم نے صرف پڑھی تھیں اب ان کو سمجھ آ گئی ہے ہم سب کو. اب ان چیزوں کو ہم نے جذب کیا ہے ان کو انڈرسٹینڈ کر کے زندگی میں شامل ہو رہی ہیں اور سامنے فرق نظر آتا ہے. تو اس کے لیے آپ کا ایک تو بہت بہت شکریہ اور پلیز آئندہ کے لیے بھی اسی طرح سے یہ جی جی سلسلہ انشاءاللہ. کنٹینیو رکھیے گا. جزاک اللہ. جزاک اللہ خیر. اور آپ کی کلاس رول نمبر 3 ہمارے پاس صرف کچھ منٹ ہیں بس اس کے بعد. جی آخری لے لیتے ہیں. ہماری بہن اقرا ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی سر آپ کو پہلے تو بہت بہت مبارکباد
اور آپ اس طرح سے پیش آتے ہیں کہ جیسے آپ ہم نے کوئی مہربانی کی ہے، لیکن یہ صرف اور صرف آپ کی مہربانی ہے اور آپ کی نوازش ہے جو آپ نے ہم کو اس کام کے لیے مطلب اکٹھے کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ اس کے لیے. جزاکم اللہ خیر. ہاں جی، اور پلیز اس کو ایسے ہی کنٹینیو رکھیے گا. ہم ایک وہ رہتا ہے احساس ذمہ داری جڑے رہنے کا کے ساتھ ہماری ذمہ داری ہے کلاس لینی ہے اسی بہانے، اور تھوڑی سی سختی کریں ہم پہ فائن کر دیں اگر کوئی کلاس نہیں لیتا تو. جی ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. چلیں جی، جزاکم اللہ خیر. آپ نے ایک تو حوصلہ افزائی کی، اللہ تعالیٰ قبول کرے، آئندہ بھی چلنے کی توفیق دے. ایک منٹ، رول نمبر ماشاء اللہ. عمر بھائی میں تو مفتی صاحب نہیں ہوں، لیکن جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ بہت شکریہ. آگے چلتے ہیں جی، آگے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو ہمارا اگلا کورس آ رہا ہے وہ الاربعین النوویہ ہے، جو حدیث کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس میں 50 کے قریب احادیث ہیں، اور یہ 7 نومبر سے سٹارٹ ہوگا انشاءاللہ. اور سیٹرڈے نائٹ کو صرف ایک ہی کلاس ہوگی، اور خواتین کی الگ سے کلاس ہوگی اور مرد حضرات کی الگ سے کلاس ہوگی. اس میں بھی ایک حکمت ہے، وہ انشاءاللہ جب کلاس شروع ہوگی تو بتا دی جائے گی. بہت ہی زبردست کتاب ہے، اور 40 احادیثیں ہیں، اور ایسی احادیث ہیں کہ پورے کا پورا دین کا جو خلاصہ ہے وہ ان 40 احادیث میں مؤلف نے لکھ دیا ہے. اور اس میں کچھ احادیث یاد بھی کریں گے انشاءاللہ، تشریح بھی کریں گے تو انشاءاللہ. اور باقی یہ کہنا ہے کہ یہ ہماری ابھی ابتدا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد ہمارا قرآن کا پورا کورس آ رہا ہے، 4 سال کا شریعہ کورس آ رہا ہے، جس میں ہم عربک پڑھائیں گے، اصول تفسیر پڑھائیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ آ رہی ہیں. ابھی ہم کچھ ٹیسٹنگ فیز کے اندر ہیں، ہم اپنی ویب سائٹ بنا رہے ہیں، اس میں کچھ پرابلمس آ رہے ہیں، اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو جیسے ہی وہ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو پراپرلی اس کو لانچ کر دیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آگے بہت سارے کورسز آنے والے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ نے زندگی دی تو انشاءاللہ بہت کچھ کریں گے. یہ ہمارا جو ایک نیا چہرہ کہہ لیں، نیو فیس ہے، انسٹیٹیوٹ آف اسکالرس کے نام سے ہم نے ویب سائٹ بنائی ہے، آئی او اسکالرس کے نام سے. تو اس کی ویب سائٹ بھی انشاءاللہ لانچ ہو جائے گی. باقی سوشل میڈیا پر جو ہے اس کی چیزیں آ چکی ہیں، وہاں جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا جو ہے وہ نئی ویب سائٹ ہے، تو انشاءاللہ اس کو ابھی ٹیسٹنگ فیز میں ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ واٹس ایپ جو گروپ ہے وہ تو ریڈ ہو جائے گا، لیکن آپ ہمارے ساتھ جڑے رہ سکتے ہیں کہ ہمارا کورس کب آ رہا ہے، اس میں کیا کچھ ہو رہا ہے. تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہیں. ویب سائٹ ہماری ہے آئی او اسکالرس کے نام سے، فیس بک پہ آئی او اسکالرس کے نام سے ہمارا پیج بھی ہے، انسٹاگرام پہ ہے، ٹویٹر میں ہے. تو وہاں پر آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے کورس ہیں. اور میرا واٹس ایپ بھی ہر ایک کے پاس ہے، تو بالکل کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. جب بھی آپ رابطہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، میں انشاءاللہ بڑی خوشی سے جواب دوں گا. تو نو پرابلم، پوچھ سکتے ہیں. تو ابھی میں ہماری جو استاد محترم ہیں ان کو کلاس میں لے لیتا ہوں، 2-3 منٹ انتظار کیجیے گا. تو ان کو لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ وہ بیان بھی کریں گے تھوڑا سا، اور تھوڑی سی مختصر دعا کر کے پھر آپ سے اجازت لیں گے. جب تک وہ آتے ہیں تو کمنٹس میں جو لکھا ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. جی، یہاں پر ایک خاتون ہے جو بالکل میری والدہ جیسی ہیں، انہوں نے لکھا ہے گڈ ورک ماشاء اللہ، تھینکس لارڈ، جزاک اللہ. تو جزاکم اللہ خیرا. جی، ہمارے استاد محترم جو ہیں وہ آ رہے ہیں. میں نے ان سے حدیث بھی پڑھی ہے، فقہ بھی پڑھی ہے، بہت کچھ پڑھا ہے. میرے بڑے ہی محسن ہیں، تو ان کی بات سنتے ہیں آج انشاءاللہ. ان کی ابھی آڈیو کنیکٹ نہیں ہوئی ہے. تو جی، السلام علیکم استاد جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی استاد جی، آپ بات کر سکتے ہیں. جی بالکل. بیان شروع کر لیں جی. جی، بیان بھی کر لیں، پھر آخر میں دعا بھی کر لیں. تقریباً ہیں آپ کے پاس 16-17 منٹ ہیں.
इन 10:30 तक मैं दुआ से मैं ख़त्म कर लूँ। जी, जज़ाकमुल्लाह खैर। खूब हमें तरगीब दें, हमें समझाएँ, जिस तरह मर्ज़ी कान पकड़कर प्यार से, मोहब्बत से अब दुआ करवा दें। जज़ाकमुल्लाह खैर। अभी माइक आपके पास है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। सबसे पहले तो आप सब हज़रात इंतहाई शुक्र के मकाम पे हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कुरान पाक के तर्जुमे मुख्तसर तफसीर के लिए चुना है। अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ मुमकिन होता है। इससे बढ़ के खुशी की बात यह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस ज़माने में हमें भेजा, हमें पैदा किया, आमतौर पर मुसलमान ज़रा शिकवा किनार रहते हैं, गिला करते हैं कि ज़माना ख़राब है। मौजूदा ज़माने में दीन को सीखना, दीन को समझना, दूर दराज उलमा तक रसाई, ये महज अल्लाह की तौफीक से और हमारे ज़माने की इस हैरत अंगेज़ इजादात से बहुत आसान हो चुका। तो इस पे भी अल्लाह का शुक्र अदा होना चाहिए कि अल्लाह की जो नेमतें हैं वो अल्लाह की शुक्र, अल्लाह के दीन को सीखने, अल्लाह की किताब को समझने में सर्फ हो रही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला शुक्र से अपनी नेमतों को बढ़ा देते हैं। कुरान शरीफ जैसे हम सबका ईमान है, अल्लाह तबारक व तआला की नाजिल करदा आखिरी किताब है। बहुत ही हमजहत, बहुत सारे पहलुओं को लिए हुए ये किताब है। आज तक हम मुसलमान बतौर ईमान इसको मानते हैं, आखिरी किताब होने के मानते हैं और हमारा इससे ताल्लुक तिलावत का होता है। माशाल्लाह जैसे आप हजरात, आपकी क्लास हुई तर्जमा और तफसीर की, ये बहुत ही अच्छा एक कदम है कुरान पाक को समझने का। कुरान पाक को समझना, इसकी तिलावत करना, आगे इसको जो समझा बयान करना, ये नूरुन अला नूर है। मन तअल्लमल कुरान व अल्लमह, इसके से पहले जो खुशखबरी सुनाई गई कि वो सबसे बेहतरीन इंसान है। ये बेहतरीन इंसान इस एतबार से है कि इसकी निस्बत अल्लाह के उस कलाम से हुई जिस कलाम के लिए अल्लाह ने बुलंदी लिखी, जिसके लिए अल्लाह ने इज्जत लिखी, जिसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शराफत लिखी, जिसका पढ़ने वाला जलील नहीं होता, जिसके पढ़ने वाले को अल्लाह तबारक व तआला बेयार और मददगार नहीं छोड़ते, जिससे ताल्लुक वाले को अल्लाह तबारक व तआला ऐसा ही जिंदा और जावेद रखेंगे जैसे कि ये किताब जिंदा है, पाइंदा है, हमेशा रहेगी, इज्जत वाली है। आप हजरात ने अपने वक्त फारिग किए, कुछ अरसे से कुरान के तर्जमे और तफसीर से आपका लगाव है। अरबी सीख कर अगर कुरान पढ़ा जाए उसकी एक अजीब तासीर है, कुरान की तिलावत की जाए उसका एक अपना नूर है, कुरान को तर्जमा और मुख्तसर तफसीर के साथ समझा जाए एक मुस्तकिल काम है। मौजूदा ज़माने में थोड़ा सा भी वक्त इस काम के लिए फारिग हो जाए ये बहुत ही बड़ी सादत की बात है। कुरान के पहलू बहुत सारे हैं जी। एक इसका बरकत का पहलू है, इसका तिलावत का पहलू है, इसके तर्जमे का पहलू है। एक कुरान करीम के ज़रिए से रहनुमाई लेना, कुरान करीम के अहकामात को ऐसा समझना कि सारी कायनात, सारा जहान ये अपनी जगह से हिल सकता है, टल सकता है। अल्लाह तबारक व तआला का जो इरशाद है, अल्लाह तबारक व तआला का जो फरमान है, वो हकीकी भी है, पायदार भी है। और इस पर हमारा यकीन होना, ये हमारे लिए कुरान पाक पर अमल को बहुत ही आसान कर देगी। मैं एक छोटी सी मिसाल अर्ज करता हूँ। सूरतुल बकरा, ये मदीना मुनव्वरा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की, उस वक्त इसका नाजिल होना शुरू हुआ और तकरीबन 10 सालों में नाजिल हुई। कुरान करीम की दो तरतीबें हैं। एक कुरान करीम में सूरतों की तरतीब है जिसमें सूरत फातिहा पहले है, सूरत बकरा दूसरे नंबर पर है, आले इमरान तीसरे नंबर पे है, सूरत निसा चौथे नंबर पे है, और एक यूं तरतीब है वन्नास पे ख़त्म होती है।
ایک ترتیب قرآن پاک کی اترنے کی ہے جس میں اقرا بسم ربک الذی کی آیات پہلے اتری، سورۃ فاتحہ کا نمبر 5واں بنتا ہے، سورۃ توبہ کا 113 نمبر بنتا ہے، اذا جاء نصر اللہ اس کا نمبر 114 بن جاتا ہے، یوں سورۃ البقرہ کا جو نمبر ہے غالباً 86 ہے۔ اب اس میں جو پہلی آیت ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک عظیم الشان کتاب کے بارے میں بتایا جا رہا ہے اور ساتھ یہی فرمایا جا رہا ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی آیت جس میں قرآن کریم سے شک و شبہ کو دور کیا جائے یہ تو بالکل ابتدا میں آنی چاہیے تھی، یعنی جیسے اقرا بسم ربک الذی کی آیت آئی اسی کے وقت ساتھ ایسی آیت آنی چاہیے تھی جس میں ہمیں اس بات کی تسلی ہوتی کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ 10 سال 11 سال کے انتظار کے بعد ایسی آیت کیوں اتری جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کریم کے جو احکامات ہیں اس کو پڑھنے پر بھی ثواب ہے، اس کے ترجمہ سیکھنے اور سمجھنے پر بھی ثواب ہے، لیکن اصلی جو کتاب ہے رہنمائی کے لیے اس میں اللہ نے جو ہمیں حکم دیے، جن باتوں سے ہمیں روکا، قرآن نے جس طرح ہماری رہنمائی کی کہ ہماری زندگی کیسے ہو، معیشت کیسے ہو، ہمارا گھر کیسے ہو، فرد کیسے ہو، معاشرہ کیسے ہو، تو اس رہنمائی پر ہمارے لیے عمل آسان ہو جائے۔ تو اگر آپ سورۃ بقرہ کے مضامین پہ غور کریں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے حلال اور حرام احکامات بیان کیے۔ ایمان لانا، مسلمان ہو جانا، یہ بھی قدر آسان ہے، اور مسلمان ہو کر اللہ کے احکامات کو ماننا اور ایسے ماننا جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں حکم دیا، یہ قدر مشکل ہے۔ ہم مسلمانوں میں غور کر لیں، اللہ کی فضل سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اس میں اگر ہم نمازوں کی تعداد دیکھ لیں تو ہمیں کم ملتے ہیں، زکوٰۃ دینے والوں کو دیکھ لیں تو اور کم ملتے ہیں، تلاوت کرنے والے دیکھیں تو یہ ان سے بھی کم ہو جاتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے دیکھیں تو یہ بہت ہی خال خال ہے، کہیں کہیں پہ ہے۔ شوق بھی سب کو ہے، چاہت بھی سب کی ہوتی ہے، وقت کا فارغ کرنا اور اس کو ایک کام سمجھنا یہ بہت تھوڑی تعداد ہے۔ اب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ آیت ایسی صورت میں اتری کہ جس میں حلال کے اپنانے کی اور حرام سے بچنے کی ترغیب ہے۔ اب جیسے انسان کے مفادات پہ زد پڑے، انسان کے کاروبار پہ زد پڑے کہ اسلام نے اس طرح کو جائز کہا، اس کاروبار کو ناجائز کہا، اس طرز عمل کو پسند کیا، اس طرز عمل کو ناپسند کیا، اس بات سے اسلام خوش ہوتا ہے، ایسی بات ایسے عمل سے اسلام ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ اس پر جو عمل کرے گا تو قرآن جہاں اس کے مفاد سامنے آئے تو قرآن کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، جب حلال اور حرام کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالی نے وہ آیت اتاری جو اس سے پہلے 10 سال قرآن اترا، 86 صورتیں اس سے پہلے اتری، 87 نمبر پہ یا 86 نمبر پہ سورۃ بقرہ کا نزول ہوا، تو وہ آیت اللہ نے حلال اور حرام کے احکامات کے لیے رکھی کہ اب مسلمان کا یہاں ٹکراؤ ہوگا اپنے نفس سے، اپنی چاہت سے، اپنی خواہشات سے۔ ان چیزوں کو سیکھنا، اور یہ قرآن اس کی دعوت دیتا ہے۔ تو جب آپ ترجمہ سیکھیں گے، مختصر تفسیر سیکھیں گے انشاءاللہ، تو اس طرح کے سوالات ذہن میں آتے ہیں اور آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن خود ہی دیتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا تسمہ بھی گم ہو جائے تو میں اس کو قرآن پاک سے ڈھونڈ نکالتا ہوں۔ یہ صحابہ کرام چونکہ ان کی زبان عربی تھی، اس سے مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک نے مختلف مواقع پر مختلف اذکار کی طرف رہنمائی کی ہے، مختلف اعمال بتائے ہیں۔ صحابہ کا ایک بہت ہی عجیب و غریب طرز عمل یہ تھا کہ جو حکم حدیث سے ثابت ہوتا تھا، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک صحیح روایت ہے کہ حدیث سے ثابت حکم کو بھی وہ فرمایا کرتے تھے یہ قرآن سے ہے۔ ایک عورت ان کے پاس آئی کہ جی میں نے تو قرآن اچھی طرح پڑھ لیا، مجھے تو قرآن میں حکم نہیں ملا، تو ابن مسعود نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہما لو قرأتیہ لو وجدتیہ، اسے زور دے کر فرمایا کہ اگر غور سے پڑھتی تو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مل جاتا۔
عورت کہنے لگی کہ حضرت میں نے بہت ہی غور سے پڑھا، میں عربیہ ہوں، صحابیہ تھی، تو قرآن کا حکم مجھ سے کیسے چھپا رہ سکتا ہے؟ اس پر ابن عباس نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا اس کام کرنے سے. تو عورت کہنے لگی کہ حضرت آپ نے تو فرمایا کہ قرآن نے کہا، تو قرآن ہی نے تو کہا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کو تمہیں رسول اللہ حکم کریں یا دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے تمہیں رسول اللہ روکے اس سے رک جاؤ. جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ہمیں روکا ہے اور قرآن نے کہا کہ پیغمبر علیہ السلام کے رک جانے سے رک جاؤ، تو گویا کہ قرآن ہی کا حکم ہوا. اس صحابہ کرام کے ہاں جو قرآن کی عظمت ہوا کرتی تھی. اب قرآن سے وابستگی پر ایک فضیلت قرآن ہی سے عرض کر دوں. اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ پہلی آیت ہے جو نازل ہوئی. اس آیت میں اقرأ یہ انسان کی محنت ہے کہ تم پڑھو، بسم ربک رب کا نام لے کر، الذی خلق جس نے پیدا کیا. ایک تو اس آیت میں علم کی فضیلت ہے کہ اقرأ کل مخلوق، آپ ہر وہ چیز، وہ دنیا کی ٹیکنالوجی ہے، وہ دنیاوی علوم ہے، وہ سائنسی علوم ہے، ہر وہ علم جس کا فائدہ انسان کو کسی نہ کسی صورت میں پہنچتا ہے اس کو تم پڑھو. ابھی جو ہمارے ہاں تقسیم ہوتی ہے یہ دنیا کا علم ہے، یہ دین کا علم ہے. اس تقسیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم ربک سے ختم کر دیا. اقرأ بسم ربک، جب رب کا نام لے کر کسی شعبے میں بھی جایا جائے اور اس شعبے میں اللہ کے احکامات کو زندہ کیے جائے جتنے اللہ نے ہمیں حکم اور سمجھایا ہے، تو وہ شعبہ ہمارے لیے دین بنتا چلا جاتا ہے. اب اقرأ کل مخلوق، اللہ نے جس جس چیز کو پیدا کیا، ہوا پہ تحقیق کرنا، ذرے پہ تحقیق کرنا، پہاڑ پہ تحقیق کرنا، زیر زمین جو خزانے ہیں، وہ پٹرول ہے، وہ گیس ہے، وغیرہ وغیرہ، ان سب پر تحقیق میں جب بسم ربی کا ہوگا کہ رب کا نام لے کر پڑھو، تو پھر یہ ہمارے لیے دین بن جائے گا. آپ حضرات اپنے اوقات فارغ کرتے ہیں، آپ کے لیے قرآن سیکھنے، قرآن سمجھنے کے لیے قرآن ہی کے اندر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے. جیسے آپ ہفتے میں اپنے اوقات فارغ کرتے ہیں، آپ سے درخواست یہ ہے کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے رہیں، اپنے دوست احباب کے ساتھ اپنا مذاکرہ، اپنا تجربہ یہ شیئر کریں کہ ہم اس طرح قرآن کو پڑھ رہے. قرآن میں ایک خاص بات ہے، بہت سارے آپ حضرات نے محسوس بھی کیا ہوگا، ابتدا میں وقت دینے سے قرآن بہت جلدی اپنا آپ کسی کے حوالے نہیں کرتا. قرآن ایک بادشاہ کا کلام ہے، کوئی معمولی کلام نہیں. قرآن کے اندر اپنی ایک دنیا ہے. قرآن کسی سے متاثر نہیں ہوتا، قرآن متاثر کرتا ہے. لہٰذا جب بھی ابتدا میں تلاوت کی جائے، جب بھی ابتدا میں قرآن پڑھا جائے، قرآن کا ترجمہ سنا پڑھا جائے، قرآن کی تفسیر پڑھی جائے، سنی جائے، سیکھی جائے، تو اس کی ابتدا میں کچھ نہ کچھ انسان کے دل پہ بوجھ رہتا ہے. یہ بوجھ جب انبیاء پر وہی اترتی اس وقت بھی ہوتا تھا، اور خود قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی صراحت کی. تو اس سے پریشان نہیں ہونا، یہ قرآن کی طرف، قرآن کے سمجھنے کے لیے ایک پہلا قدم ہوتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں، پھر آپ حضرات کو فضیلت سناتا ہوں جو قرآن سے وابستگی والوں کے لیے خود قرآن میں ہے. ہمارے ہاں دیہاتوں میں پانی کے لیے کنویں کی کھدائی ہوتی ہے یا زمین میں بور کیا جاتا ہے. اب مقصود سب کا یہ ہوتا ہے کہ زمین کھود کر ہم پانی نکالیں، لیکن جب اس عمل شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیچڑ مٹی نکلتی ہے. پھر جو ہم زمین میں گہرائی کی طرف جاتے جائیں تو مٹی نرم ہو جاتی ہے، پھر وہ کیچڑ بن جاتا ہے، پھر وہ گندا پانی نکلنے لگ جاتا ہے. اب اگر کوئی آدمی پوچھے کہ آپ تو پانی کی تلاش میں تھے، پہلے مٹی نکلی، پھر مٹی نرم ہوئی، پھر کیچڑ ہوا، گدلا پانی ہے، تو وہ پانی مقصود کہاں ہے؟ ساری دنیا جو اس کام کو جانتی ہے وہ کہے گی ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں. تھوڑی سی کوشش کے بعد صاف شفاف پانی زمین سے نکل آتا ہے. جب ہم دنیا میں گم ہو کر قرآن کے ساتھ تعلق جوڑتے ہیں تو پہلے ہمارے اندر کی مٹی، کبھی وسوسہ آئے گا، کبھی شیطان کہتے یہ بات سمجھنے والی نہیں ہے، یہ دن تھوڑے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کورس پورا نہ ہو جائے، کورس کے پورا ہونے پہ وقت زیادہ لگے گا. یہ ہمارے دل کے اندر کی جو گندگیاں ہوتی ہیں وہ مٹی کی شکل میں باہر نکلے، وہ کبھی نرم مٹی کی شکل میں. تو آپ کا جب رخ ٹھیک ہے اور آپ کا جب راستہ ٹھیک ہے،
جو قرآن میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فلاح سے پہلے اللہ نے راستے کی درستی کا بتلایا، جب راستہ ٹھیک ہو تو نتیجہ کامیابی یقینی ہے۔ ایک چھوٹی سی مختصر مثال اس بات پہ کہ پڑھنے کے دوران جو کبھی کبھی وسوسہ ہو، کبھی شکایت ہوتی ہے کہ یہ بات سمجھ نہیں آئی، اس سے آپ بالکل پریشان نہ ہو کریں۔ اب آپ حضرات سے متعلق ایک خاص فضیلت جو اللہ نے ارشاد فرمائی، اقرأ وربک الاکرم، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھو اور آپ کا رب بہت ہی زیادہ نوازنے والا ہے، اکرام کرنے والا ہے، ترقی دینے والا ہے۔ اب اس میں اقرا یہ انسان ہوا جس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم پڑھو، محنت کرو، وہ اکرم یہ اللہ کی ذات نے اپنے لیے رکھا۔ جو لوگ عربی سمجھتے ہیں ان کو ان دونوں لفظوں کی طاقت کا پتہ ہے کہ اقرا یہاں پر کتنا کمزور ہوا، اس لیے کہ اقرا مجھ سے متعلق ہے، اقرا آپ سے متعلق ہے، اور ہماری محنت بہت ہی کمزور ہے۔ وہ اکرم یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی سے متعلق ہے، اور رب کی ذات بہت ہی زیادہ نوازنے والی ہے۔ تو اللہ نے اس مبارک کلام کے ساتھ تھوڑی سی وابستگی پر بہت ہی بڑے اجر کا اور بہت ہی زیادہ نوازنے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے اس قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو عزت دیتا ہے، اور اس قرآن کو چھوڑنے کی بے برکتی سے قومیں ذلیل ہوتی ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، آپ نے جو کام شروع کیا اس میں محنت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، استقامت کے ساتھ لگے رہیں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اس پہ آپ کا شرح صدر تب بڑھے گا جب آپ اس کے دائرہ کار کو، اس حلقے کو، اپنی اس کلاس کو، جماعت کو آگے بڑھائیں گے، اپنے دوست احباب کو اس کی طرف متوجہ کریں گے، قرآن کی تلاوت کا بھی اہتمام کریں، قرآن کے پڑھنے کا بھی اہتمام کریں، اور ایک بات کی دعا مانگا کریں کہ جو پڑھ رہے ہیں، جو قرآن نے ہمیں حکم دیا اس پر اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کی محنت قبول کرے، مولانا سمار صاحب کی کاوش قبول کرے، اللہ اس سلسلے کو سارے عالم تک پہنچائے، سارے لوگوں کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ دعا میں یہ بات ضرور مانگا کرے کہ اللہ ہم جس زمانے میں ہیں، اس زمانے میں جو دین کی محنت جو آپ کو پسند ہے، ہم سے اس طرح کا کام لے لے، تمام وسائل کو استعمال کر کے اللہ کے پیغام کو آگے پہنچانا، اور اللہ کے پیغام کی سب سے صاف ستھری، صحیح، بہترین، پرامن شکل وہ اللہ کا کلام ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ وہ دو بابرکت کلام ہے جس پر پوری امت مسلمانوں کی جمع ہے اور اس کو مانتی بھی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه، رب صل على النبي محمد وآله أجلها، واقض لنا بجاهه هوائجنا كلها، وصل عليه كما أنت أهلها، وسلم وشرف وكرم دائما، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا وسبيلا لمن اهتدى۔ اے اللہ اس قرآن پاک کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، اے اللہ جو سمجھائیں، جو سمجھیں، جو سنائیں، جو سنیں، جو پڑھیں، جو پڑھائیں، یہ ہمارے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا۔ اس قرآن کی برکت سے ہماری دنیا بھی سوار، اسی برکت سے ہماری آخرت بھی سوار، اس سے ہمارا تعلق مضبوط فرما۔ اس قرآن کو ہمارے لیے آخرت میں حشر کے میدان میں شفیع، سفارش کرنے والا بنا۔ اس کلام کی سفارش کو آپ نے قبول کیا، قرآن کے جھگڑے کو آپ نے تسلیم کیا، قرآن کی رضا پر آپ راضی ہوئے، قرآن کی ناراضگی پہ آپ ناراض ہوئے، قرآن کی مخالفت پر آپ ناراض ہوئے، قرآن کی مخالفت پر آپ کی طرف سے جہنم کے فیصلے ہوتے ہیں، ہمیں قرآن کی مخالفت سے بچا۔ اے اللہ اس کلاس میں برکت عطا فرما، تمام پڑھنے والوں کو قبولیت نصیب فرما، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما، قرآن کی دنیاوی اور اخروی خیرات نصیب فرما، ہماری زندگیوں میں اس کے ذریعے سے برکت عطا فرما، ہمارے غم اور پریشانی کو اس قرآن کے ذریعے سے دور فرما، ہماری زندگیوں میں چین، راحت، آرام اس قرآن کے ذریعے سے لا، ہماری اولاد میں، ہماری مال اور جان میں، ہمارے تمام علاقوں میں، جو بھائی جو بہن جس علاقے میں ہے، جہاں جہاں ہے، جو ان کی ضروریات ہے اپنے فضل سے اللہ پوری فرما، قرآن سے تعلق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک ارحم الراحمین۔
جزاکم اللہ خیر استاد جی، بہت بہت شکریہ، اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اب یہ میری جی استاد جی، آپ کو اجازت ہے، آپ لیو کر سکتے ہیں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، انشاءاللہ پھر کسی اگلے کورس میں ملاقات ہوگی۔ واٹس ایپ گروپ آپ لیو کر سکتے جی۔ اچھا مولانا، ایک بس ایک چھوٹا سا کمنٹ ہے، وہ یہ ہے آج آپ گروپ جو ہے وہ ختم کر دیں گے، جی میرا مشورہ یہ ہے کہ ابھی یعنی اس گروپ کو کچھ دن رہنے دیا جائے۔ اچھا، اس کی وجہ بتا دیں۔ وجہ اگر نہ پوچھے تو اچھا ہے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، نہیں جو اصل میں کچھ لوگوں کو میں نے خود روکا ہوا تھا گروپ لیو کرنے سے تاکہ وہ دعا کے اندر شامل ہو جائیں، تو جو اپنی میں نہیں ختم کروں گا، جو خود چھوڑنا چاہتے ہیں وہ چھوڑ سکتے ہیں تاکہ وہ پھر ان کو ابھی کچھ دن میرا خیال ہے رہنے دیں گروپ، امید ہے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا، بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔